السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج تقلید سے ہی متعلق بات ہے۔ کل آپ حضرات نے تقلید کا ثبوت قرآنی آیات سے سماعت فرمائی۔ اب تقلید کا ثبوت اقوال مفسرین و محدثین سے سماعت فرمائی کہ مفسرین اور محدثین حضرات تقلید کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ حضرات کی کیا تحقیق ہے۔ اس باب میں یعنی تقلید کے تعلق سے دارمی باب الاقتداء بالعلماء میں ایک حدیث پاک ہے، اخبرنا یعلا قال اخبرنا عبد الملک عن عطاء وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ قالوا اولی العلم والفقہ۔ ترجمہ ہے، خبر دی ہم کو یعلا نے، انہوں نے کہا مجھ سے، کہا عبد الملک نے، انہوں نے عطا سے روایت کی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے امر والوں کی۔ حضرت عطا نے فرمایا کہ اول الامر علم اور فقہ والے حضرات ہیں، یعنی اول الامر سے مراد اہل علم اور صاحب فقہ حضرات ہیں۔ اور اسی تعلق سے پھر تفسیر خازن میں ایک آیت کریمہ ہے، اس کے تعلق سے صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا الْمُؤْمِنِينَ الْعَالِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ۔ پس پوچھو تم ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے، تم ان مومنوں سے پوچھو جو قرآن کریم کے علماء ہیں۔ یعنی ان آیت سے اور اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تقلید ضروری ہے اور تقلید جائز ہے۔ اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے اور حدیث پاک میں غور کریں گے تو اس سے یہ وضاحت کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے یہ بات کہ تقلید ضروری اور واجب ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت تقلید کو اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ابن مردویہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بعض شخص نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور جہاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ منافق ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، کس وجہ سے ان میں نفاق آ گیا اور نفاق آتا ہے؟ فرمایا کہ اپنے امام پر طعنہ کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ امام کون ہے؟ فرمایا کہ رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا، وہ جو آیت کریمہ بھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، تلاوت کی، تو اس سے مراد علماء کرام اور علماء مجتہدین ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی اپنے امام یعنی ائمہ مجتہدین کی مخالفت کرتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اور تقلید کو غلط سمجھتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں وہ منافق ہے اور اس کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے میرے پیارے اور میرے دوستوں، ائمہ حضرات کے متعلق اپنے دل میں نفاق پیدا نہ کریں، اور جو غیر مقلد حضرات ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان حدیثوں کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر دیکھیں آیت کریمہ کی، اور اس کی شرح دیکھیں، اور پھر اپنے دل اور دماغ میں ہاتھ رکھ کر سوچیں سمجھیں کہ تقلید غیر مجتہد کے لیے کتنی ضروری شے ہے۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر جماعت والے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور اس کی شرح پھر دوسرے محدث اور مفسر کرتے ہیں کہ امام سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ کہا جائے گا اے شافعیو، اے حنفیو، اے مالکیو، اے حنبلیو۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے امام کے ساتھ جانا ہے۔ تو جو حضرات پھر اس امام کی توہین کرتے ہیں، تقلید کو برا جانتے ہیں اور امام کی اہانت کرتے ہیں، تقلید کرنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس دن قیامت کے دن
جس کا امام نہیں ہوگا یا جس جماعت کے امام نہیں ہوں گے اس جماعت کا امام شیطان ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ تقلید اپنے اوپر لازم قرار دیں اور مفسرین محدثین کو دیکھیں کہ جو بڑے بڑے اجلہ مفسرین اور محدثین حضرات گزرے ہیں وہ سب کے سب غیر مقلد تھے یا مقلد تھے۔ جب آپ نظر ڈالیں گے ان کے بایوگرافی پر، ان کی شخصیات پر، تو بڑے سے بڑے محدث، مفسر، محقق وہ سب کے سب جو ہے وہ مقلد نظر آئیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک اس تقلید پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات، تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ تقلید کا ثبوت اقوال مفسرین اور اقوال محدثین سے ہے، اور ان کے نزدیک بھی تقلید غیر مجتہد کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ السلام علیکم۔